والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ومن أطاع أخوه متنسلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عید کی صبح، عید کی رات گزر چکی اور عید کی صبح ہو چکی. ہر دن کے اپنے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، ہر وقت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. عید کی رات کے وہ تقاضے تھے جو ہم پہلے گزار چکے. خوش نصیب وہ جنہوں نے آج کی رات جو گزر چکی اس کو زندہ کیا، اس میں عبادت میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یتب قلبہ یوم تموت القلوب. جو عید کی رات کو عبادت میں رہتا ہے، جس دن لوگوں کے دل مریں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. تو یہ رات ہم سے گزر گئی اور اس رات کے متعلق کافی کچھ باتیں موجود ہیں. اب عید کی صبح ہو چکی، عید کی صبح کے تقاضے کچھ اور ہیں اور یہ دن اللہ کی طرف سے رحمت کا دن ہے. اللہ تعالی بے پناہ رحمت فرمانے پر رجوع برحمت ہے، متوجہ ہے، اور پھر رحمت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالی کا ایک اصول ہے اس کی رحمت کا، کما تدین تدان. تم جیسا دنیا والوں کے ساتھ رویہ کرو گے میں تمہارے ساتھ وہی رویہ کروں گا. موٹا اصول ہے. تم میری مخلوق کے ساتھ جو رویہ رکھو گے وہی رویہ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا. تم میرے مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رحمت کا برچاؤ کروں گا. تم میرے مخلوق کے ساتھ ظلم تعدی کرو گے تو میں تمہیں اپنی پکڑ میں لے لوں گا. تم میری مخلوق میں سے اگر تمہارے سے کوئی اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہے اور تم معاف کر دیتے ہو تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا. اگر تم سے کوئی غلطی کی معافی چاہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ جی نہیں ہم تو تمہیں معاف نہیں کرتے، تو پھر ہم بھی اس بندے کو اس کی غلطیاں معاف نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت کا ایک اصول ہے. اس سے ہٹ کر بھی کرتا ہے، جس طرح وہ چاہے وہ کرتا ہے. عید کا دن خصوصی طور پر معافی کا دن ہوتا ہے. آپ احادیث سنیں گے اللہ معاف فرمانے پر آمادہ اور رجوع برآمد ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے معافی ہی معافی ہوتی ہے، معافی ہی معافی ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہوتی. کون ہے، کیسا ہے، نہیں، معافی ہے، معافی ہے. ان لمحوں کے اندر اگر انسان بھی معافی کا رویہ اختیار کر لے تو اس کی اللہ کی معافی ہم پر اور گنا بڑھ جاتی ہے.
اور کئی گنا بڑھ جاتی ہے. لہذا ہمیں بھی آج کی صبح کو وہی سلوک اختیار کرنے چاہیے. آج کی صبح کا تقاضا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفوا عن نساء الناس تعفکم نساؤکم. تم ان عورتوں کے ساتھ جو تمہارے گھروں میں دوسرے گھروں سے آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب تمہارے گھر سے عورتیں دوسروں کے گھر میں جائیں گی تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے گا. میرے گھر میں کسی کی بیٹی ہے, میں اس کے ساتھ اگر اچھا رویہ رکھوں گا, میری بیٹی جب کسی دوسرے کے ہاں جائے گی تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ کیا جائے گا. یہ آپ نے اصول ضابطہ ارشاد فرمایا. بروا آباکم تبرکم ابناؤکم. تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہا کرو. تم جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھی رہے گی. تم اپنے والدین کے ساتھ اس وقت اچھے رہا کرو, پھر تم اسی عمر کو پہنچو گے جس میں تمہارے والدین ہیں, تو اس وقت تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھی رہے گی. من اتاؤ اخوہ متنصرا فلیقبل ذالک. اگر کوئی شخص کوئی بھائی دوسرے کے پاس معافی اور معذرت اور صلح کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ سے فرمایا جب وہ تمہارے سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے, تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہے اور تم سے وہ صلح چاہتا ہے, تم سے وہ پیار و محبت چاہتا ہے, تو آپ نے فرمایا فلیقبل. تم اس کی اس بات کو قبول کر لو, تم اس سے صلح کر لو, تو اس کو معاف کر دو. اب یہ کہ عید کے دن وہ آ تو گیا لیکن جرم تو اس نے بڑے کیے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ذالک محقا کان او مبتلا. آنے والا جو معافی مانگ رہا ہے, چاہے وہ صحیح تھا اور تم غلط تھے, چاہے وہ غلط تھا اور تم صحیح تھے, کوئی بھی ہو, اس کو نہ دیکھو غلط کون تھا صحیح کون تھا. بھائی آ گیا, اس نے آ کر معذرت کر لی, آپ نے فرمایا تم اس کو معاف کر دو. فلیتقبل معذرتہ, اس کی معذرت کو قبول کر لو. تمہارے پاس اس کی معذرت کو قبول نہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, کوئی اور چانس نہیں ہے, معاف کر دو. کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ میں فلاں وجہ سے معاف نہیں کرتا. آپ نے فرمایا نہیں, فلیتقبل, اس کی معذرت قبول کر لو. وہ آیا, تم دیکھو گے کہ اس نے تو بڑا جرم کیا تھا, تو تم اس کی وجہ سے معاف نہیں کر رہے, تم اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے معاف کر رہے ہو. اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرما دے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَمْ يَتَقَبَّلْ. ہم تمہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی تم سے معافی چاہتا ہے, صلح چاہتا ہے, اور تم اس کو معاف کر دو, ٹھیک ہے. اگر معاف نہ کیا, لم یرد علی الحوض. قیامت کے دن جب تم پیاسے ہوگے, میری امت حوض پر آئے گی, میں اس کو پانی پلاؤں گا, تم میرے پاس حوض پر مت آنا, میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا. حوض کوثر جب ساری دنیا پیاس سے مر رہی ہوگی, اس وقت میں اپنی امت کو حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا, اللہ مجھے یہ عنایت فرمائے گا. لیکن تم مت آنا, تمہیں پانی نہیں پلایا جائے گا. ہاں, اس دنیا کے اندر میرا حکم مان لو اور اس کو معاف کر دو, تم قیامت کے دن کل مجھ سے حوض کوثر پہ پانی پی لینا. کتنا اچھا سودا ہے. دنیا تو صلح سے بھی دشمنی سے بھی گزر جاتی ہے, معاف کرنے میں کیا حرج ہے. اللہ کا ہی گناہ عطا فرمائے گا, قیامت بھی اچھی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بشرارکم. آپ سے فرمایا میں تمہیں سب سے برے لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ برے لوگ کون ہوتے ہیں. قالوا بلا. ہم نے عرض کیا رسول اللہ, ارشاد فرمائے ان شئتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے مزاج میں آئے, آپ مہربانی فرمائیں, کرم فرمائیں, رحمت فرمائیں, تو ہمیں آپ بتا دیں کہ برے لوگ کون ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. قال ان شرارکم الذی ینزل وحدہ ویجلج عبدہ ویمنع رفدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
برے بندے وہ ہوتے ہیں جو اکیلے پن میں رہتے ہیں، دوسروں سے کٹ کر رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جڑ کر نہیں رہتے، رشتہ داری کے ساتھ رشتہ داروں میں جڑ کر نہیں رہتے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، اور اپنے محتاط لوگوں کو جو مارتا ہو، ظلم کرتا ہو، یہ برے لوگوں میں سے ہے۔ أَفَلَا أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، میں اس سے بھی تمہیں کوئی برا بندہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو اس سے رحمت فرمائے کہ اور بتائے۔ من یبغض الناس ویبغضونہ، سب سے برا بندہ وہ ہے جو لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جو نفرت کا ایک شاہکار ہے، وہ سب سے نفرت کرتا ہے، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ میری امت کا سب سے برا شخص ہے۔ قال افنبئکم بشر من ذلک، پھر فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس سے بھی تمہیں برا بندہ بتاؤں؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ رحمت فرمائیں تو آپ ہمیں بتا دیں کہ اس سے بھی زیادہ کوئی برا بندہ ہو سکتا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا الذین لا یقبلون حسرۃ ولا یقبلون معذرۃ ولا یغترفون ذنبا، اس سے برا شخص وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس سے معافی پیش کرتا ہے تو اس کی معافی کو قبول نہیں کرتا، کوئی اس سے معذرت پیش کرتا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ معذرت کو قبول نہیں کرتا، کوئی شخص اس سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا، میری امت کا سب سے بدترین شخص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے اندر ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ من اعتذر الى اخی المسلم فلم يقبل کان علیہ ما علیہ سکب مقبن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھائی دوسرے سے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اس کی معافی کو قبول نہیں کرتا، اس پر بہت بڑا گناہ صادر ہوتا ہے۔ عید کا دن تو معافی چاہنے کا ہوا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن دو کے درمیان جھگڑا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ایک تیسرے بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ دو بھائی ہیں سگے، آپس میں لڑے ہوئے، میں ان کے درمیان صلح کرا دوں۔ اگر ایسا کوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین السرین صدقۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن صدقہ ادا کیا کرو، دو بندوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث، اس حدیث کو غور سے سماعت فرمائیے، ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہم اگر اپنے قرب و جوار میں آس پاس میں غور کریں، توجہ کریں، تو ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ کچھ دو بندوں کے درمیان انبن ہے، مخالفت ہے، ہم اگر کوشش کریں تو صلح ہو جائے گی۔ اگر ایسا موقع کسی کو مل رہا ہو تو آج کے دن ضائع نہ کریں۔ اس حدیث پاک کو سنیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ رمضان کے روزوں سے بھی بڑھ کر درجہ کس عبادت میں ہے، والصلاۃ، اور نماز کی عبادت سے بھی بڑھ کر درجہ کس میں ہے، والصدقۃ، اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے بھی صدقہ اس سے بڑھ کر ہے، تو اس سے زیادہ ثواب اس میں موجود ہے۔ صدقہ سے، نماز سے، رمضان کے روزوں سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ قالوا بلا، صحابہ حیران ہو گئے، رمضان کے روزے اتنی عظمت والے، آپ فرماتے اس سے بھی بڑھ کر اس میں درجہ، 5 وقت نماز با جماعت سب سے افضل ترین عبادت، آپ فرماتے اس سے بھی افضل، اور صدقہ و خیرات تو اللہ کی قریب کرتا ہے بندے کو، آپ فرماتے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں، قال اصلاح ذات البین، جن دو بندوں کے درمیان مخالفت ہے ان کو آپس میں جوڑ دو، جن دو بندوں کے درمیان مخالفت ہے صلح کرو، کوشش کرو، وہ جب تمہاری کوشش سے آپس میں جڑ جائے اللہ تمہیں رمضان سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا اچھا اقدام ہے، اور ہماری فطرت کیا ہے
کہ ہم دوسروں کو لڑا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صلح نہ ہو، لڑے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے درمیان صلح کرا دیں۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، دو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف رہنا ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ تم نے ان کے درمیان صلح کر کے ان کے دین کو بچا لیا۔ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے دین کو بچاتا ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یکذب من نما بین اثنین لیصلحا، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہوتا کہ جو دو بندوں کو صلح کرانے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول دے تاکہ ان کی صلح ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن جھوٹا نہیں شمار کیا جائے گا۔ دو بندے آپس میں نا اتفاقی رکھتے ہیں، ایک کے پاس جاتا ہے تم اس سے غصے ہو، وہ کہتا ہے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس سے آ رہا ہوں، وہ تو تیری تعریف کر رہا تھا، وہ تیرے بارے میں تو اچھی بات کر رہا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، غلطی اس کی نہیں میری ہے، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ پھر پہلے اس کے پاس آئے، اس کو کہے کہ تیرا بھائی تو تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی باتیں کر رہا تھا، وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو کے درمیان صلح کرنے کے لیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے قیامت کے دن اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ لیس بکاذب من اصلح بین الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کاذب نہیں ہوگا، اس نے تو درجہ پایا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس نے دو بندوں کے درمیان صلح کرا دی۔ تو دنیا بھر کا جھوٹ ہم بولتے ہیں، کبھی دو کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی ایسا اتفاق کر لیں۔ اللہ ہم سب کو ہر دن کے اندر اور بالخصوص آج کی عید کے اندر ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہمیں کوئی دو بندے ہمارے استطاعت میں ہوں اور ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ یہ عید کا ایک تقاضا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت اب عید کا دوسرا تقاضا کہ رات گزری اب صبح ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جس وقت رمضان شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے، نظر اللہ الی خلقۃ، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذَّبْ أَبَدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے پر نظر رحمت ایک دفعہ فرما دے تو اس کا نتیجہ کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ تو ہمیں آج تک یاد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے، فلاں بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ مثلا ایک حدیث مجھے یہ یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ فطر یا اپنا کوئی اور مال جو حلال کا ہے وہ کسی قریبی رشتہ دار کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کو کہتا ہے میری طرف سے ہدیہ ہے، عیدی ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں، اچھے انداز میں دیتا ہے، تو وہ اگرچہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، اپنا فطر ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے خونی رشتے کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات پر اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جب کسی بندے پر اس دنیا میں یا آخرت میں نظر رحمت فرما دے اس کا مطلب کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اذا نظر اللہ الی عبد لم يعذب عمدا، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا یا اس دنیا یا کسی وقت کسی بندے پر ایک دفعہ نظر رحمت فرما دے پھر اس کو کبھی بھی کسی دور میں عذاب نہیں عطا فرماتا، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت سے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کی پہلی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفٍ عَتِقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ پہلی رات کی بات تھی کہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب پہلا دن ہو جاتا ہے رمضان کا اللہ 10 لاکھ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ 29 جس وقت 29ویں رات آتی ہے رمضان کی، آتَقَ اللَّهُ فِيهَا مِثْلَ جَمِيعِ مَا آتَقَ فِي شَهْرِ كُلِّهِ، پورے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے
جتنے بندوں کی مغفرت فرمائیے اتنی ہی تعداد کے اندر اس سے ڈبل ہو کر پورے مہینے کے مطابق 29ویں رات کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے جو ہم نے پچھلی طاق رات گزاری. فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ جب عید کی رات آ جاتی ہے ارتجت الملائکۃ تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں وتجلى الجبار بنورہ مع انه لا يصف السافرون اور اللہ تعالیٰ اپنا نور برسا دیتا ہے. فیقول للملائکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب فرماتا ہے اور تمام فرشتے مسلمانوں کی عید کی رات میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا معاشر الملائکہ اے فرشتوں ما جزاء الاجیر یہ عید کی رات ہو گئی ہے انہوں نے مہینہ روزے میں رکھا ہے پورا مہینہ انہوں نے روزے میں گزارا ہے آج رات ہو چکی ہے تو بتاؤ کہ مزدور کی مزدوری کیا ہوتی ہے. اذا وفا عملہ جس وقت مزدور اپنی مزدوری کو پورا کر لے جب 30 روزے رکھنے والا اپنے پورے 30 روزے کر دے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے 30 روزے مکمل کیے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر کسی سے چھوٹا ہے بغیر عذر کی وجہ سے تو اس کو بھی معاف ہوتا ہے. جو رمضان کے روزے مکمل رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب بتاؤ کہ ان کو میں کیا دوں. اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں یوفا اجرہ یا اللہ یہ تیرے مزدور تھے مہینہ بھر مزدوری کرتے رہے تو ان کو اپنا اجر پورا عطا فرما دے. فیقول اللہ فرماتا ہے پھر تم گواہ رہو. اشہدکم تم تمام فرشتوں کو میں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم میں نے عید کی رات کو ان سب کو معاف کر دیا ہے. یہ رات جو ابھی گزری ہے آدھا پونا گھنٹہ گزرا جس کو ختم ہوئے یہ رات جو گزری ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کریم ہے. یہ عید کی رات کی بات. فَإِذَا كَانَتْ غَدَةُ الْفِطْرِ جس وقت عید کی صبح ہوتی ہے جیسے اب ہوئی باس اللہ عز وجل والملائکہ صبح صادق ہوئی اللہ فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتا ہے فی کل بلاد پوری زمین پر فیہبطون الی الارض زمین پر اترتے ہیں فیقومون علی افواہ السکک اور نیچے اتر کر مسلمان کے محلہ میں ہر گلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں فینادون بصوت یسمع من خلق اللہ عز وجل بلند آواز سے فرشتے آواز دیتے ہیں جن اور انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے فیقولون وہ کہتے ہیں یا امت محمد یا امت محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اخرجوا الی رب کریم گھروں میں کیوں بیٹھے ہو صبح ہو چکی ہے اب تم اپنے رب کی طرف آؤ جو تمہارا رب کے کریم ہے یوت الجزیر آج تمہارا رب تمہیں بہت عطا فرمائے گا ویعفو عن العظیم آج تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا. فَإِذَا بَرَزُوا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم صبح اب آئے اب صبح کے بعد کیا ہوگا عیدگاہ کی طرف جانا ہوگا. فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ جس وقت نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنی عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں کوشش کیا کریں کہ عیدگاہ میں نماز پڑھا کریں. مساجد میں ہو جاتی ہے افضل جو ہے عیدگاہ میں حضور کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت نمازی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں فتقول الملائکہ فرشتے ان ہر نمازی کو جو عیدگاہ کی طرف جا رہا ہو فرماتا ہے الہنا وسیدنا جزاؤ ان یوفی اجرہ ہمارے اللہ پر یہ واجب ہو چکا ہے کہ وہ ان کا اجر پورا کر دے گا. فیقول اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارا خدا ہے یہ تیری محبوب کی امت ہے یہ عیدگاہ کی طرف نکلی ہے تو آج ان کے اجر کو مکمل فرما دے. فیقول تو اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے انی اشہدکم اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی تو اس عبادت کی میں انہیں جزا دیتا ہوں کیا رضا یا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں میں انہیں اپنی رضامندی عطا فرماتا ہوں وہ مغفرتی انہیں اپنی مغفرت عطا فرماتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے جو عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے یا عبادی اے میرے بندو سلونی مجھ سے مانگو راستے میں جا رہے ہو عیدگاہ میں مجھ سے مانگو فوعزتی مجھے اپنی عزت کی قسم وجلالی مجھے اپنی جلال کی قسم لا تسأل اليوم شيئا
فی جمعکم لآخرتکم الا آتیتکم او ولا لدنیاکم الا نذرت لکم. آج کے دن تم مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں یا اپنی دنیا کے بارے میں جو کچھ مانگو گے عطا کر دوں گا. فوعزتی، اور مجھے اپنی عزت کی قسم، لأسترن علیکم صلاتکم ما رقبتمونی، آج کے بعد تمہارے اگر گناہ ہوں گے بھی صحیح، اگر تم نے اپنے گناہوں کا پردہ دوسروں پر نہ کھولا تو میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا. یہ وہ بات ہے جو حضور اللہ تعالی نے اصحاب بدر کو فرمائی تھی. اصحاب بدر کو، وعزتی وجلالی لا اخزینکم، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، اب میں تمہیں قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر رسوا نہیں کروں گا. ولا ازحکم بین اصحاب الحدود، اور جس وقت لوگوں کو حدیں لگ رہی ہوں گی تمہیں میں رسوا نہیں کروں گا، تم پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی. وَاصْرَفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، اب تم عیدگاہ میں جاؤ، عیدگاہ سے جب واپس لوٹنا اس وقت تمہارے اوپر ایک گناہ بھی موجود نہیں ہوتا. وَقَدْ أَرْزَتُمُونِي، تم نے رمضان کے روزے رکھ کر پھر عیدگاہ میں نماز ادا کر کے تم سب نے مجھے راضی کر لیا ہے. وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. فَتَفْرَحُوا، جب اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ، تمام فرشتے خوش ہوتے ہیں. وَتَسْتَبْشِرُوا، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں فرشتے. بما یؤتی اللہ الجزیل هذه الامہ، جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو جو عطا فرمایا، تمام فرشتے خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ نے کتنا کرم فرمایا. یہ آج سب صبح کو ہے، تھوڑے گھنٹے کے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تکبیرات کہنا عیدوں کو خوبصورت بناتا ہے. آج عید الفطر کی صبح ہے. عید الفطر کی صبح کے آداب کہ عید کی نماز پہ جانے کے لیے جو آپ کے پاس اچھے کپڑے موجود ہوں آپ وہ پہن کے جائیں، غسل کر کے جائیں، اور جو اسلامی اعتبار سے شرعی زیب و زینت ہے وہ کر کے جائیں، خوشبو وغیرہ لگا کے جائیں، اور عید کی جگہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی آج کے دن مسنون ہے کہ عید پہ جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جائیں، اور کوشش کریں کہ کم از کم عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہم سے کوئی خطا کوئی گناہ واقع نہ ہو. آج ہماری عید کی نماز KPT گراؤنڈ کے ساتھ اسپورٹ کمپلیکس میں 7:55 پہ انشاءاللہ تعالی ہوگی. آپ سب حضرات اس میں تشریف لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی آج کے دن کو ہمارے لیے باعث برکت و رحمت فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ